السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حفصہ تزین فاطمہ، ممبر جی آئی او، آج ہم ہمارے شہر کریم نگر کی ایک معزز شخصیت سیدہ ساجدہ بیگم صاحبہ سے تحریکی گفتگو کریں گے۔ میں آپ کا مختصر تعارف پیش کروں۔ آپ نے سائنس سے گریجویشن کیا ہے اور بی ایڈ ایم اے اردو اور ایم فل بچوں کے ادب کے شعبے سے آپ نے مکمل کیا ہے اور پیشہ تدریس سے وابستہ رہی ہیں۔ آپ بچوں میں دینی اور عصری علوم میں مہارت پیدا کرنے کے لیے 1991 میں ایک ادارہ گرلز اسکول کے نام سے شروع کیا۔ الحمدللہ یہ ادارہ 33 سال سے اپنی خدمات انجام دے رہا ہے۔ آپ تحریک اسلامی کی طالبات تنظیم کی شروعات سے ہی اس سے منسلک ہو گئیں، پھر جماعت سے وابستہ ہوئی، تبھی سے مقامی سطح سے لے کر حلقے کی سطح تک مختلف اہم ذمہ داریاں انجام دے رہی ہیں۔ آپ گزشتہ 4 میقاتوں سے حلقے تلنگانہ سے نمائندگان میں بھی شامل ہیں اور حلقے کی مشاورتی کمیٹی کی رکن بھی رہی ہیں۔ اس میقات میں آپ حلقے کی سیکریٹری ہیں اور آپ کے ذمے 11 اضلاع ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ بھارت کے مسلمان بہن بھائیوں کو جماعت اسلامی ہند کا مختصر تعارف دیں اور اس کی کارکردگی کے تعلقات سے ان کو معلومات فراہم کریں۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی کیا ہے؟ الحمدللہ جماعت اسلامی ایک سوشیو ریلیجیس آرگنائزیشن ہے اور جو اقامت دین کے موٹو کو لے کر مقصد کو لے کر کام کر رہی ہے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی کا جو نصب العین ہے وہ اقامت دین ہے، دین کو قائم کرنا، اور اس کا محرک رضائے الہی اور فلاح آخرت ہے۔ ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں، جماعت اسلامی یہ کام اس لیے کرتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ہماری آخرت میں کامیابی ہم کو ملے۔ یہ جو اقامت دین نصب العین ہے، یہ صرف جماعت اسلامی کا نصب العین نہیں بلکہ امت مسلمہ ہی کا نصب العین ہے۔ جماعت اسلامی ہندوستان میں الحمدللہ 77 سال سے کام کر رہی ہے اور طریقہ کار اس کا پرامن اور تعمیری طریقہ کار پر یہ کاربند ہے۔ اخلاقی معاملات میں شریعت کی پابندی کے ساتھ قرآن اور سنت کی اساس پر یہ تحریک کام کر رہی ہے الحمدللہ، اور اس کا شعبہ خواتین بھی منظم چل رہا ہے۔ جماعت اسلامی کا یہ میں سمجھتی ہوں کہ مختصر سا تعارف ہے، اور چونکہ یہ سوشیو ریلیجیس ہے، سماج سے بھی جڑی ہوئی تنظیم ہے۔ سماجی مسائل چاہے وہ اخلاقی ہوں یا معاشی ہوں، سارے مسائل کو بھی ہم جو سو حل کرنا چاہتے ہیں ملک ہندوستان میں۔ جماعت اسلامی ہند کا مطلب یہی ہے کہ ہندوستان میں ہم اسلام کا صحیح تعارف کرائیں، اسلام کی حقانیت لوگوں پر واضح کریں، اور یہاں کے مسائل، یہاں کے باشندگان کے مسائل کو بھی ہم حل کریں۔ کسی تحریک کا شعبہ خواتین میں اس طرح مستحکم و منظم انداز میں کام کرنا یہ نادید ہے۔ میرا آپ سے ایک دوسرا سوال ہے کہ آپ جماعت اسلامی سے کیسے وابستہ ہیں؟ الحمدللہ ایک طویل گفتگو اس پر ہو سکتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا گھرانہ تحریکی تو نہیں تھا، لیکن دین کا فہم رکھنے والے گھرانے میں میری تربیت ہوئی الحمدللہ۔ میرے والد محترم سید الیاس صاحب وہ پہلے ہی سے تفہیم القرآن ہمارے گھر میں تھا اور وہ پڑھا کرتے تھے، اور اس زمانے میں تجلی عامر عثمانی صاحب کا ایک رسالہ آتا تھا، اس کا بھی والد محترم مطالعہ کرتے تھے اور فالو بھی ایسے کرتے تھے کہ ہمارے گھر میں اس زمانے سے بھی کوئی ایسی غیر ضروری
रसूमात वगैरह नहीं थी, ठेठ इस्लामी कुरान की रोशनी में, इस्लाम की तालीमात की रोशनी में हमारा घर चलता था, जहाँ से मैंने इस्लाम को जाना और समझा है। और 1986 में जब GIO का क़याम अमल में आया, तब हमारी वालिदा मोहतरमा सोहरा सुल्ताना साहिबा के उमूमी इज्तिमा में शिरकत किया करती थी। उन्होंने आकर मुझसे कहा कि जमात इस्लामी की एक बच्चियों की तंजीम भी बनी है, आपको वहाँ पर जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह 86 ही में मेरी वाबस्तगी GIO से हुई। ये मेरे तहरीक के अंदर दाखिल होने के लिए सबसे अहम मरहला रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह GIO से जब मेरा ताल्लुक़ हुआ तो कुरान को कैसे पढ़ें, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था मेरा कि गौर फिक्र के साथ पढ़ें। और फिर कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास वाली बात हो, या शुहदा लन्नास वाली बात हो, या उम्मत वस्त की जिम्मेदारियाँ, ये मनसबी जो जिम्मेदारियाँ कुरान में हैं, मैंने GIO से उसको सीखा है। और फिर चूँकि ये काम इज्तिमाइयत चाहता है, इसलिए मैं जमात इस्लामी से वाबस्ता हुई। हकीकत ये है कि एक्चुअली मैं GIO के बाद जब शादी हुई तो मेरी सास साहिबा रुकने जमात थी, तहरीक को करीब से देखने का भी वहाँ मौका मिला। लेकिन जैसा कि आपने कहा 91 में मैंने स्कूल का आगाज़ किया, तो दोनों जिम्मेदारियाँ शायद मैं नहीं निभा सकती, इसलिए रुकनियत की मंजूरी में मेरी बड़ी ताख़ीर हुई। 2004 में मैं बाज़ाब्ता तरीके से जमात इस्लामी से वाबस्ता हूँ। आपके जमात से मुंसलिक होने के वक्त की कारकर्दगी और उसकी कुछ खूबियाँ और खामियाँ बतलाइए। जी, जमात इस्लामी से मेरा ताल्लुक़ तो एक्चुअली GIO से अगर मैं लगा लूँ तो 86 जी। और उसके बाद चूँकि सोहरा सुल्ताना साहिबा रुकने जमात थी, वो मेरी रुकनियत से पहले मुझे अपने साथ रखा करती थी, जी। चाहे वो मुकामी नज़्म में रही या जिलाई नज़्म में। इस तरह मैं तहरीक से बहुत करीब रही। शादी के बाद क्योंकि सास साहिबा रुकने जमात थी, हमारे घर में इज्तिमा होता था, तो बहुत सी खुशगवार यादें हैं, बहुत सी खुशगवार यादें हैं कि उस ज़माने के अरकान सादगी का पैकर थे, इतनी सादगी कि सादगी उनकी पहचान थी। किसी शादी वगैरह में भी अगर हम अरकान जमात आते तो हम पहचान सकते थे कि सादा लिबास में जो है वो अरकान जमात है। अल्हम्दुलिल्लाह। और इखलास और लिल्लाहियत मैं समझती कि सबसे बड़ी खूबी थी। खालिस अल्लाह मोहरिक रज़ा इलाही जो है ना, मैंने उनसे सीखा नहीं बल्कि उनको करते देखा है कि इखलास का पैकर वो होते थे, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना। कोई शो पुटअप, कोई दिखावा, ऐसी चीज़ हमको वहाँ पर ज़रा भी महसूस नहीं हुई। तीसरी एक ये कि अमीर की इताअत का जो मामला था ना, अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे ही कोई सर्कुलर आता तैयारियां शुरू हो जाती थी घर में। अच्छा। ये भी एक बड़ी चीज़ थी कि अमीर की इताअत वो लाजिम समझती थी। उस ज़माने के तमाम अरकान और कारकुनान, अरकान का इज्तिमा अगर है, कुल यौम इज्तिमा हुआ करता था, तो सारा घर जान लेता था कि अरकान का एक इज्तिमा होने वाला है जिसकी तैयारियां चल रही हैं। इस तरह घर वाले भी उसमें इन्वॉल्व हो जाया करते थे। बहुत सी खूबियां हैं कि बोलना कम था और उनका करके दिखाना बहुत अहम होता था। और चूँकि तादाद कम थी उस दौर में, मुझे महसूस होता है कि जमात इस्लामी एक फैमिली मेंबर्स हैं। जमात इस्लामी के तमाम अरकान जमात इस्लामी के फैमिली मेंबर्स हैं। इतनी एकसानियत, इतनी ज़हनी हम आहंगी, इतनी फिक्री हम आहंगी, आप किसी भी रुकने जमात से बात कर लें जी, दोनों की बातों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता था। ये ज़हनी हम आहंगी बहुत बड़ी खूबी मैं महसूस करती हूँ। खुलूस लिल्लाहियत और कुर्बानियाँ देने का जज्बा, अल्हम्दुलिल्लाह, वक्त की कुर्बानी, सलाहियतों की कुर्बानी, माल की कुर्बानी। मुझे अच्छी तरह याद है आरिफ साहब अमीर हल्का थे, जब उन्होंने किसी इशू पर माली इमदाद चाही तो ख़वातीन ने अपने ज़ेवर उतार कर दे दिए। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ी तो
الحمدللہ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ میرے لیے نہ صرف خوشگوار یادیں ہیں بلکہ تحریک کو میں داخلے کا بھی یہ سبب ہے۔ ان کا اخلاص، ان کی للہیت، ان کی قربانیاں، ان کا نسب العین سے عشق، محبت، یہ ساری چیزیں میں خوبیوں میں کاؤنٹ کرتی ہوں۔ اب خامیوں میں اگر ہم چیک کریں تو بہت کم خامیاں ہیں، لیکن چونکہ آپ نے پوچھا ہے مجھے بتانا ہے۔ جی جی۔ تو اس زمانے میں وسائل کی بڑی کمی تھی، ایون آٹوز بھی نہیں ہوا کرتے تھے۔ اچھا۔ ان وسائل کی کمی کی وجہ سے جماعت اسلامی شعبے خواتین کی پہنچ محدود تھی، سمجھو ایک۔ دوسرا ذرائع ابلاغ میں جو اب یہ ترقی ہوئی ہے، فون وغیرہ، اس کے بغیر وہ لوگ کام کرتے تھے۔ میں اب سوچتی ہوں کہ کیسے کام کرتے تھے، ہے نا؟ اب ہم انفارمیشن فون پہ دے رہے، تب بھی اٹینڈنس میں ہم کو حاضری میں کمی محسوس ہو رہی، لیکن اس زمانے میں خطوط ہوا کرتے نہیں، اس سرکولر آتا تھا، بس سرکولر آ جاتا تھا، اور سرکولر کو پہنچا دیا جاتا تھا گھر پہ، ریٹرن سرکولر، اور وہ لوگ وقت کو فالو کر لیا کرتے تھے۔ تو وسائل کی کمی، ذرائع ابلاغ کا استعمال محدود تھا۔ تیسری اگر میں خامی کاؤنٹ کروں نا، تو اس زمانے میں فارغ خواتین، اوسط تعلیم یافتہ خواتین، بس یہ لوگ جماعت میں ہوا کرتے تھے، اور یکسوئی اور لگن کے ساتھ کام کرتے، تو دوسرے سوچتے تھے کہ اتنا کام شاید ہم سے نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک ریزن رہا۔ سب سے بڑی اگر میں سمجھوں خامی یا کمی، تو وہ تھی ینگ جنریشن کو، نئی نسل کو، نوجوان خواتین کو تحریک میں داخلے کے لیے بڑے مشکلات بھی نہیں کہوں گی، تھوڑا ایک فاصلے وہاں پر تھے کہ وہ داخل ہونے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ اور اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ بھی بہت کم شعبے خواتین میں شامل تھا۔ اس کے بہت سے ریزنس ہے، لیکن اس کا حل جو ہوا نا، وہ جی آئی او میں نوجوان لڑکیوں کو، تعلیم یافتہ لڑکیوں پر کام کیا گیا، اور جب وہ لڑکیاں تحریک سے جڑی تو الحمدللہ ذمہ داریاں نبھانے کے لائق تھی۔ پھر جب وہ تحریک میں آئیں تو ان کے تھرو بہت سے نوجوان، بہت سی تعلیم یافتہ خواتین تحریک کے اندر داخل ہوئے۔ تو اس دور کے لحاظ سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھی، اس کو ہم خامیوں میں تو نہیں، لیکن اس زمانے کے مسائل تھے جس کو ہم نے حل کرنے کی کوشش کی۔ تو خواتین میں اصلاح اور شعور بیداری کے لیے جو بھی جماعت اسلامی کے کارکردگی رہی، اس کا کیا اثر ہوا؟ یعنی شعبے خواتین جماعت اسلامی ہند نے کی کیا سرگرمیاں رہیں اور اس کے کیا اثرات رہے، یہ آپ جاننا عوام پر تھے؟ جی، عوام پر۔ تو سرگرمیوں میں تو دیکھیے، جماعت اسلامی پہلی جماعت ہے جس نے شعبے خواتین کو برابر کی اہمیت دی ہے۔ مولانا مودودی اللہ رحمٰ نے جب قائم کیا تھا، آپ اس لٹریچر کو بھی اگر دیکھیں تو انہوں نے خواتین کو مخاطب کیا تھا اور کہا تھا کہ خواتین کو خواتین میں کام کرنا چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ نصیب کی بات ہے کہ یہ تحریک خواتین کو اپنے ساتھ ابتدا سے لے کر چل رہی ہے۔ جی۔ اور چونکہ شعبہ خواتین پہلے سے قائم تھا، الحمدللہ روز بروز اس میں ترقی ہوئی ہے، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ارکان کی تعداد الحمدللہ 5000 کے قریب ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور سرگرمیوں میں دیکھیے، سب سے بڑی سرگرمی ہماری اگر میں کہوں تو وہ ہے اصلاح معاشرہ۔ معاشرے میں اسلام کا صحیح تصور دینا، رسومات عبادتیں ہی اسلام ہے جو کانسیپٹ تھا، اس کو جماعت اسلام نے بدلنے کی کوشش کی کہ اسلام صرف عبادتوں کا مجموعہ نہیں ہے، اسلام صرف رسومات کا ادا کر دینا نہیں ہے، بلکہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ جو کانسیپٹ جماعت اسلامی کا ہے، وہ ہم نے شعبہ خواتین کے تھرو خواتین میں اس شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسرا اہم ہماری اگر میں سرگرمی کہوں تو وہ ہے کہ منصبی جو ذمہ داریاں ہیں، خیر امت ہونے کا تصور، یہ کیا ہے؟ یہ کانسیپٹ تھا ہی نہیں خواتین کہ ہم خیر امت ہیں،
اور خیر امت کے تقاضے کیا ہیں، کیا تقاضے ہیں، کیا کرنا ہے خیر امت کو، جی امت وسط کی کیا ذمہ داریاں ہیں۔ شہداء علی الناس کا جو کانسیپٹ ہے نا، کہ آخرت میں امت مسلمہ کو گواہی کے لیے کھڑا ہونا ہے جی اور پھر اس کو گواہی دینی ہے کہ اس نے دین کو پہنچا دیا۔ صحیح انبیاء اب نہیں آئیں گے تو یہ امت مسلمہ کا کام، یہ بڑا ویژن ہم خواتین نے لیا ہے جماعت اسلامی سے، اور وہی شعور کو ہم لوگوں کو دیتے ہیں کہ ہم امت مسلمہ کے فرد ہیں، ذمہ دار ہیں اب، اور ہم کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ تیسرا، اصلاح معاشرہ کے تحت جتنے بھی معاشرتی برائیاں ہیں، چاہے وہ غیر ضروری رسومات ہوں یا فضول خرچی ہو یا تعلیم سے دوری ہو یا معاشی پسماندگی ہو، یہ سارے ایشوز کو ہم ڈیل کرتے ہیں الحمدللہ۔ ان کا آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اپڈیٹ کرنا بھی ہمارے اصلاح معاشرہ میں شامل ہے۔ پھر جماعت اسلامی شعبے خواتین الحمدللہ دعوت کا کام بھی کرتی ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ نان مسلم جو ہماری وطنی بہنیں ہیں ان کو اسلام کا صحیح تعارف دینا، اسلام کی حقانیت ان پر واضح کرنا، اسلام کے جو دنیاوی فائدے ہیں، جو اخروی نجات کا کانسیپٹ ہے، توحید، رسالت، آخرت، یہ سارے کانسیپٹ حکمت کے ساتھ ہم ان سے روابط پیدا کر کے ان کو ہمارے پروگرامس میں بلا کر مختلف ایشوز پر، کامن ایشوز جو ہوتے ہیں اس پر سمپوزیم، سیمینارس رکھ کے جی ہم دعوت اسلام کی، دعوت اسلام کا تعارف بھی ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا جو کام ہے شعبہ خواتین میں ہوتا ہے وہ خواتین کی صلاحیتوں کا ارتقاء۔ ایکچولی میں سمجھتی ہوں کہ اس پر ہم کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ عام سی خواتین جو گھروں میں ہوتی ہیں، جن کی زندگی کے 24 گھنٹے صرف اپنے گھر کے کام میں گزرتے ہیں، جب تحریک سے جڑتی ہیں تو اپنی صلاحیتوں کا ایسے ارتقاء کرتی ہیں کہ وہ دوسروں کو میسیج دے پاتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہم ان کی ذہنی تربیت، ان کی فکری تربیت، ان کی جو ہے سو مطالعہ کروا کر ان کی تحریری ساری صلاحیتوں کا ارتقاء کرتے ہیں، اسپیشلی کیڈر میں۔ جی اور خدمت خلق ہمارا بہت اچھا شعبہ ہے جس میں ہم اس کو ٹول کی حیثیت سے استعمال کر کے لوگوں کو مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ معاشی مسائل ہوں، جیسے آپ یہ کاؤنسلنگ سینٹر میں بیٹھے ہیں جی تو لوگوں کے سماجی مسائل، معاشی مسائل، جی صحت کے مسائل کے لیے چھوٹے سے کلینکس لگانا، فری میڈیکل کیمپس کرنا، تو خدمت خلق آفات سماوی میں مسلم نان مسلم کے بھید بھاؤ کے بغیر ان تک پہنچنا، یہ سارے کام الحمدللہ شعبہ خواتین بھی مردوں کے ساتھ ساتھ کرتی ہیں۔ تو اتنا منظم انداز میں اور اتنی لگن کے ساتھ اور اتنا چیلنجنگ کام کرنے کے لیے کسی بھی ایک تحریک کے افراد میں تعلقات کا بہت اچھا ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو جماعت کے ارکان کے تعلقات کس طرح ہوتے ہیں؟ تعلقات، روابط جی کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، آپسی روابط اور دوسروں سے روابط، دونوں روابط ہمارے اس میں شامل ہیں۔ آپسی روابط میں دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ جو ابھی میں نے بتایا آپ کو کہ فیملی کے ممبرس کا کانسیپٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، اتنے مضبوط ہمارے روابط ہوتے ہیں کہ تحریک اسلامی کے سارے خاندان ایک خاندان کی طرح اپنے دکھ درد کو شیئر کرتے ہیں، اپنے مسائل کو شیئر کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کی تربیت، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہیں۔ اب دوسروں سے جو روابط ہیں، ہمارے پڑوسیوں سے روابط ہو سکتے ہیں، ورک پلیس پہ روابط ہیں، اور رشتے داروں سے ہمارے جو روابط ہے، یہ ساری چیزوں پر بھی نہ صرف دھیان دیا جاتا ہے بلکہ رپورٹ میں یہ چیز انٹری ہے کہ آپ کے روابط کیسے ہیں، نئے روابط آپ کے کیا ہیں۔ تو بنیان و مرسوس کا جو لفظ ہے، جی میں ہمارے روابط میں اس کو محسوس کرتی ہوں، اسپیشلی جس جماعت سے میرا تعلق ہے، کریم نگر، جی اور جب سے میں تحریک سے جڑی ہوں، پریویسلی اگر میں دیکھوں پرانے جو لوگ تھے
تو مثال آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی کہ روابط کی مضبوطی اصل ہماری تحریک کی مضبوطی ہے. ہماری فکری ہم آہنگی، ہماری ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ساتھ مضبوط روابط کا ہونا بھی ضروری ہے. میں ایک واقعہ یہاں پر آپ کو سنانا چاہوں گی کہ جب میں رکن نہیں تھی، ارکان کا اجتماع ہمارے گھر میں ہوا کرتا تھا سسرال میں جی. اور پھر ہماری ساس صاحبہ کسی اور جگہ بھی ارکان کا اجتماع میں جا کر آیا کرتی تھے. جی. بستی میں جو جماعت کا دفتر ہے. اوکے. ایک دن وہ آئی اور زاروں خطا رونے لگی. میں نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے صرف یہ کہا کہ نہیں، ہماری ایک بہن رکن جماعت ہے، ان کی بیٹی بیمار ہے، بہت تکلیف میں ہے اور وہ ہماری بہن بہت پریشان ہے، تو وہ یاد کر کے مجھے رونا گیا. یہ روابط کا جو بانڈنگ تھی نا، جی، وہ مجھے اب تک بھی یاد ہے. اور دوسرے روابط اگر ہم جاننا چاہیں تو کسی بھی رکن جماعت کے گھر میں پوتا پوتی بھی آتے جی، تو گفٹ میں کپڑے آتے تھے. اچھا. اتنے قریبی روابط اس دور میں ہوا کرتے تھے الحمدللہ. میں اگلا سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ جماعت اسلامی ایک مکمل دین اور اسلام قائم کرنے کے لیے برپا کی ہوئی تحریک ہے. اس کے اندر مختلف مسالک اور مکاتب فکر کے افراد شامل ہیں. کیا کبھی تنظیم میں مسلکی عصبیت محسوس ہوئی ہے؟ جی، بہت اچھا سوال آپ کا. مسلکی اختلافات نے ہم کو کمزور کر دیا ہے. ملت اسلامیہ کی کمزوری کا ایک بڑا سبب مسلکی اختلافات رہے ہیں. جبکہ امت میں چونکہ خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، کتاب ایک ہے، دین ایک ہے، تو ہمارا اتحاد مضبوط ہونا چاہیے تھا. الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ خاص خوبی ہے، میں سمجھتی ہوں کہ خاص خوبی یہ ہے کہ ہمارے پاس تمام مسلک کے لوگ اکٹھا کام کرتے ہیں، ایک ساتھ کام کرتے ہیں. کوئی مسلک کی اختلاف ہمارے پاس نہیں. ہر مسلک کا یہاں پر احترام ہوتا ہے. ہر مکاتب فکر کے لوگ جماعت اسلامی میں نہ صرف داخل ہو سکتے ہیں بلکہ اگر آپ مرکز کی ٹیم کو دیکھیں، مرکز میں جو ٹیم کام کرتی ہے، مرد حضرات میں اس میں حنفی مسلک کے لوگ ہیں، شافعی مسلک کے لوگ ہیں، اہل حدیث کے لوگ ہیں، اور سب اپنے اپنے مسلک پر عمل کرتے ہیں. کوئی اختلاف نہیں بلکہ مسالک کے اختلاف کا احترام ہمارے پاس ہوتا ہے. اور یہ بات کہاں سے آئی ہے کہ قرآن اگر ہم سمجھ کر پڑھے نا تو پھر یہ مسلکی اختلافات کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی. 99% اگر ہم دیکھیں تو سارے ہمارے امت مسلمہ کے معاملات سارے کیا ہے، ایک ہے، کہیں بھی اختلاف نہیں ہے. چھوٹا سا اختلاف ہے اور وہ اختلاف ہمارے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں ہے. یہ کانسیپٹ ہم قرآن سے جب فہمے، قرآن کی وجہ سے ہم تحریک سے جڑے ہیں. قرآن ہماری اساس ہے، سنت ہماری جماعت کی اساس ہے، اس لیے ہمارے پاس مسالک کا اختلاف کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ خاص خوبی ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. صحیح. مقامی جماعت میں انسانی زندگی کے کتنے شعبوں میں کام ہو رہا ہے اور اس کی کارکردگی اور اس کے اثرات سماج پر کیا ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین میں؟ الحمدللہ ساری مقامی جماعتوں پر چونکہ مرکز سے ہمارا منصوبہ بنتا ہے، اسٹریٹجیز بنتی ہیں حالات کے حساب سے. میقاتی منصوبے کے نام سے ہم وہاں مرکز جو سو گائیڈ کرتا ہے اور حلقہ اپنے حلقے کی ضرورتوں کے حساب سے، حلقے کے مسائل کے حساب سے ہم اپنا ایک میقاتی پروگرام مرکز کی میقات کی روشنی میں بنا لیتے ہیں اور وہی چیز ہر مقام تک پہنچتی ہے. الحمدللہ مقامی طور پر وہ سارے کام ہم انجام دیتے ہیں جو میقاتی منصوبے میں شامل ہیں. تو اب کی بار ہم میقاتی منصوبے کا میقاتی مشن کے نام سے لے کر چل رہے ہیں کہ رائے عامہ کو اسلام کے حق میں مثبت کرنا. یہ ہمارا اب کے میقاتی مشن ہے اور اس کے تحت 4 لازمی کام ہر رکن اور کارکن کو کرنا ہے. تو مقامی جماعت یہ 4 کاموں پر توجہ دے رہی ہے.
पहली चीज़ है इस्लाह माशरा, जिसकी तफसील आपके सामने आ गई। जी दूसरा है दावत, उसकी भी मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं। तीसरा है तरबियत, जी कैडर की तरबियत और आवाम की। तो तरबियत चौथा है हमारा जो है सो खिदमत फर्द, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा मुल्की उमूर, मुल्क के जो मसाइल हैं, और फिर मिली उमूर, मिलत के जो मसाइल हैं, तालीमी पसमानदगी है, माशी पसमानदगी है, इन तमाम को हम डील करते हैं। मुल्की उमूर के तहत फिरका वारियत जो बढ़ रही है और गुर्बत जो बढ़ रही है, जी ये सारे इश्यूज पर भी जमात काम करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस विफाक में हमने ख़ास तौर पर बच्चों पर काम को भी फोकस किया है। CIO, चिल्ड्रंस इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से एक बच्चों की तंजीम बनी है, और लड़कियों की तंजीम GIO पहले से काम करती है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी ये सारे शोबों में शोबे खवातीन अपनी सरगर्मियों को कंटिन्यू करती है अमीर मुकामी के तहत। अच्छा, इंसानी समाज में इस्लाह और तामीर और तरक्की में जमात इस्लामी, शोबे खवातीन और उनके नौजवानों की तंजीम GIO का क्या किरदार है? सवाल फिर एक मरतबा दोहरा दें। इंसानी समाज में इस्लाह और तामीर और तरक्की में जमात इस्लामी, शोबे खवातीन और उनके नौजवानों की जो तालिबात की तंजीम है GIO, उसकी क्या किरदार है? दोनों के दायरे कार अलग है। शोबे खवातीन का दायरे कार खवातीन को खवातीन में काम करना है जी और GIO अल्हम्दुलिल्लाह ये नौजवान लड़कियों की तंजीम है, और ये तालीमी इदारों, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का सही फहम मुसलमान लड़कियों को देने की कोशिश करती है, उनको दीन से करीब करने की कोशिश करती है। और फिर इस्लाम के जो उम्मत मुस्लिमा की जो जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां कैसे अदा करें इसका शऊर भी बख्शती है। तरबियत का उनका भी नज़्म है, और यही हमारे जानशीन है, यही हमारी सेकंड लाइन है जी जी GIO, अल्हम्दुलिल्लाह। इससे बहुत आला तालीम याफ्ता लड़कियां जुड़ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही लोग फिर जब तहरीक में शामिल होते हैं तो तहरीक का सरमाया बन जाते हैं। शोबे खवातीन भी समाज में अपने असर और नुफूस में अल्हम्दुलिल्लाह मुसलसिल आगे बढ़ रही है। मिसाल के तौर पे अगर हम मुकामी तौर पे यहाँ पर देखें तो आपके उमूमी इज्तिमात हमारे हर मोहल्ले गली में होते हैं, जिसे आम खवातीन की इस्लामी तरबियत, इस्लाम का सही शऊर उन तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है। फिर स्टडी सर्कल के नाम से, कुरान स्टडी सर्कल के नाम से हम कुरान का सही फहम उनको देने की कोशिश करते हैं। और महीनों की मुनासिबत से, जैसे रमज़ान आ गया तो समाते कुरान, रबीउल अव्वल है तो सीरत का प्रोग्राम, इस तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स आवाम तक पहुंचाने की कोशिश किताबात आम के ज़रिए, खुसूसी प्रोग्राम्स के ज़रिए भी करते हैं। और फिर खिदमत के मामले में माइक्रो फाइनेंस हमारे इदारे हैं जो खवातीन के ज़रिए खवातीन में छोटे कर्जे देने ताकि उनको सूद की लानत से बचा सकें। ये भी हमारी एक सरगर्मी है जो शोबे खवातीन में चल रही है। और रुमान क्लिनिक है जिसमें जो है सो अच्छे डॉक्टर्स की खिदमत, कम खर्च में इलाज का मामला वहाँ पर हमने उसकी सहूलत देने की कोशिश की है। और 2 बड़े बिलासुदी इदारे चलते हैं जिससे मुस्लिम गैर मुस्लिम सब इस्तेफादा कर सकते हैं। उनको भी सूद से बचाने के लिए 2 सोसाइटीज़ हैं करीमनगर शहर में। एक जामिया है जहाँ पर बच्चों को आलिमियत, हिफ्ज़ और आलिमियत के साथ साथ असरी उलूम भी दिए जा रहे हैं जी। और इन सब के मुस्बित असरात अल्हम्दुलिल्लाह समाज पर पड़ रहे हैं। तालिबात की तंजीम है GIO और जमात इस्लामी शोबे खवातीन, आपस का ये दोनों का आपस का कनेक्शन क्या है, किस तरह? क्योंकि जैसे कि आपने फरमाया कि ये तो सेकंड लाइन है जमात इस्लामी, तो अल्हम्दुलिल्लाह GIO
اگر ہم پاسٹ میں دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ سے بتایا کہ جی آئی شعبہ خواتین کی ایک رکن جماعت کو جی آئی او کی ذمہ داری دی جاتی تھی، اور وہ لڑکیوں میں کام کرتی تھیں اور لڑکیوں کی تربیت کرتی تھیں، اور پھر وہ لڑکیاں پھر تحریک سے جڑتی تھیں. یہ نظم پاسٹ میں تھا. ہاں اب چونکہ لڑکیوں کا نظم سپریٹ کیا گیا ہے، جی تو وہ اپنے کام اپنی آزادی کے ساتھ کر رہی ہیں الحمدللہ، اور ہم سے کنیکٹڈ بھی ہیں. رہتی. ہم چاہتے بھی ہیں کہ ان کا ہمارا کنیکشن مضبوط ہوتا رہے. جی نوجوان نسل کو جوڑنے کے لیے جماعت اسلامی کا کیا منصوبہ ہے، یا آپ کا اس کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوان تو کسی بھی سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، ان کے بغیر ہم کوئی انقلاب کی توقع نہیں رکھ سکتے، انقلاب کا خواب نہیں دیکھ سکتے. صحیح. یہ جی تو اس لیے پچھلی میقات میں ینگ لیڈیز پر کام کے عنوان سے بھی ہم نے کاموں کا آغاز کیا تھا پورے جی ریاست میں. الحمدللہ اس کے بھی بڑے اثرات مرتب ہوئے ہیں. لیکن چونکہ نوجوان خواتین کی گھریلو مصروفیات ہوتی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، فیملی لائف میں ان کو وقت زیادہ دینا پڑتا ہے، تو بہت سارے ہمارے پروگرامز آن لائن چل رہے ہیں. ہر جی 3 مہینے میں آف لائن پروگرام ان کی ضرورتوں کے لحاظ سے چلتا ہے. تو یہ نئی نسل کو تحریک سے جوڑنے کے لیے ہم پلانڈ وے میں کام کر رہے ہیں. ایک تو جی آئی او ہے، جہاں سے ہماری نوجوان لڑکیاں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیاں تحریک کو ملیں گی انشاءاللہ. وہیں ینگ لیڈیز میں جو کام ہو رہا اس کے تھرو بھی ہم تعلیم یافتہ، ٹیلنٹڈ اور نوجوان خواتین تک پہنچ رہے ہیں، اور ان کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جیسے پیرنٹنگ ان کا ایک مسئلہ ہے، تو اس پر ہم اویئرنیس ان کو دیتے ہیں، اور ان کے اوقات کا صحیح استعمال یہ بھی ہمارے مد نظر ہے. ایجوکیشن کہیں ڈسکنٹینیو ہوا ہے تو ہم اس کو پھر سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ مزید گھر بیٹھ کر بھی اپنی تعلیم کو کنٹینیو کر سکتی ہیں. ان کے لحاظ سے ہم ان کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں، تاکہ وہ فیوچر میں ہمارا تحریک کا سرمایہ بنے، اثاثہ بنے. جی شروعات میں آپ نے بتایا تھا کہ جماعت کی شعبہ خواتین کی کارکردگیوں میں خامیوں میں بتایا تھا کہ ایک ذرائع ابلاغ کی ایک جو کمی تھی اس کی وجہ سے بہت حد تک محدود تھا. تو اب الحمدللہ ذرائع ابلاغ بھی بہت ٹیکنالوجی بہت بڑی ہوئی ہے. تو کوئی آپ ایک ایسی مثال دے سکتی ہیں کہ اس طرح ٹیکنالوجی کے استعمال سے بہت زیادہ جماعت کا کام ہو رہا ہے، یا آپ کا اپنا کوئی ایسا کام ہے جو آپ مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں؟ جی بالکل. یہ کیا ہے، اب تو ہمارے پاس جو شعبے جات بتائے آپ، اس میں ایک شعبہ میں نے ذکر کرنا جس کا میں بھول گئی، وہ ہے میڈیا. الحمدللہ مرکز حلقہ یہ دونوں میڈیا کے شعبے پر بھی میڈیا کے ذریعے ہم لوگوں تک کیسے پہنچے، اس پر بھی بہت منصوبہ بند کام ہو رہا ہے. تو جیسا کہ آپ کا سوال ہے کہ ذرائع ابلاغ کے استعمال سے ہم اب کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں. جی تو کووڈ کے بعد الحمدللہ شعبہ خواتین نے بھی، جہاں پورے عوام جو سو واقف نہیں تھے نئی ٹیکنالوجی کے صحیح استعمال سے، کووڈ نے سب کچھ سکھا دیا. تو شعبہ خواتین نے بھی الحمدللہ اس سے صحیح استفادہ کرنے کی اپنی منصوبہ بندی بنائی ہے. ہمارے بہت سارے کام آن لائن ہو جاتے ہیں، چاہے بہت کبھی ایسے ہوتا ہے کہ حلقہ بھی آن لائن کال کرتا ہے اور اپنی ہدایات دیتا ہے. بحیثیت سیکرٹری میں اپنے ضلعی ناظمات، اپنے مقامی ناظمات ان تک بھی کنیکٹ ہو جاتی ہوں اس ذریعے سے، آن لائن کے ذریعے سے. اور ہمارے بہت سے اضلاع میں آن لائن تربیتی پروگرامس بھی ہو رہے ہیں ہفتہ واری، تاکہ خواتین گھر بیٹھے استفادہ کر سکیں. آنے جانے کا وقت اور ساری چیزوں سے وہ محفوظ ہے کہ اپنے گھر بیٹھے وہ چاہے حاصل مطالعہ ہو، چاہے دروس قرآن کی محفلیں ہوں، یا کوئی خصوصی پروگرام ہو، یہ بھی ہمارے آن لائن ہونے لگے ہیں. اور عمومی اجتماعات بھی سکسیسفلی ہم لے جا رہے. خصوصاً میں خود بھی جو سو ایک آن لائن پروگرام کووڈ کے بعد سے سماعت قرآن آن لائن ہوا، تو پھر ہر فرائیڈے ایک جو سو ہم آن لائن عمومی اجتماع رکھتے ہیں جو خواتین کی
ضروریات کے لحاظ سے ہم ٹاپک سلیکٹ کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دین کا صحیح فہم اور شعور ان کو حاصل ہو جائے. ان کے جو بھی مسائل ہیں جی چاہے جو گھر میں محسوس کر رہے, پیرنٹنگ ہے, بچوں کی تربیت کیسے کریں, اپنے اوقات کا صحیح استعمال کیسے کریں, صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیسے کریں, خصوصی طور پر ہر مہینے کی مناسبت سے بھی رمضان کی تیاری کیسے کریں, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ کیسے بنائیں, جی زندگی میں کہاں فالو کریں, ایسے ٹاپکس پر ہم عوام کو شعور دینے کے لیے بھی آن لائن ذریعے کو استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آپ کی اپنی ذاتی زندگی اور پھر اسکول کے مصروفیات کے باوجود جماعت کی ذمہ داری کی کس طرح آپ انجام دے رہے ہیں؟ تو یہ تو اس پر اہم سوال ہے. اس پر میں بولتے ہوئے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے انہی 24 گھنٹوں میں جو سب کے پاس 24 ہی ہیں, جی لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت دے رکھی ہے. ٹائم مینجمنٹ جو ہوتا ہے نا, تو وہ اگر ہم سیکھ لیں تو ہم آسانی سے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. خصوصاً اس دور میں سہولتوں کا جو اضافہ ہوا ہے اس کا اگر آپ استعمال کریں تو آپ اپنے اوقات کو تحریک کے لیے فارغ کر سکتے ہیں. میں الحمدللہ اسکول کی ذمہ داری حسن و خوبی سے نبھاتی ہوں کیونکہ وہ میرا پیشن ہے. جی اس سے میں اپنا رابطہ کم نہیں کر پاتی. ساتھ میں جب تحریک کا کام ہوتا ہے تو اس کو مینیج کرنے کے لیے کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں, ہے نا, کہ رات دیر گئے تک ہم اس پہ پلاننگ کے لیے ہو یا کوئی چیزیں ہو تو رات میں بیٹھ کے میں اس کو پورا کر لینے کی کوشش کرتی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ جو سماجی روابط ہے, وقت کا ضیاع ہے, یہ سارے چیزوں پہ ہم کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. کہ جیسے عام لوگ چیٹنگ میں اور فون میں اور لوگوں سے گفتگو کرنے میں, گھومنے پھرنے میں جو اوقات لگاتے ہیں نا, وہ سب کو ہم ایوائڈ جب کر لیتے ہیں تو دونوں مینیج ہو جاتے. آخری اور اہم بات ٹائم مینجمنٹ کی اگر میری اپنی تجربے سے کہوں تو امپورٹنٹ کے اصول پر چلنا چاہیے. جو اہم ہے آپ اس کے لیے وقت نکالتے جائیے تو سارے اہم چیزیں آپ کر پائیں گے اور غیر اہم چیزیں آٹومیٹک آپ کی زندگی سے نکل جائیں گے. ایک اور تحریک کے میرے ذمہ دار کی ایک بات میری رہنمائی بار بار کرتی ہے, کیونکہ میں جب ذمہ داریاں دی جاتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ میری آلریڈی ایک ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا کہ کام کرنے والوں کے لیے, اچھے کام کرنے والوں کے لیے وقت کی کمی نہیں ہوتی. جب انسان اچھے کام کرنا طے کر لیتا ہے تو اس کے لیے وقت مل جاتا ہے. اچھے کام کرنے والوں کے لیے وقت کی کمی نہیں ہوتی بلکہ وقت مل جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرا اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا کرم ہے. پھر میری فیملی کا بڑا سپورٹ ہے کہ 100% میرے بھائی بہن اور میرے سسرال والے, ایون میری فیملی چھوٹی فیملی ہے, تو یہ سارے لوگ میرا سپورٹ کرتے ہیں. تبھی میں یہ دونوں کام کو مینیج کر لوں. 2 نہیں بلکہ 3 کاموں کو مینیج کرنا ہے. ایک تو فیملی کو بھی مینیج کرنا ہے, تحریک کو مینیج کرنا ہے, اسکول کو مینیج کرنا ہے. الحمدللہ اللہ کا کرم, سب کا تعاون میرے لیے آسانیاں فراہم کرنے والا بنا. آپ ہمارے ناظرین اور جماعت کے ممبرشپ حاصل کرنے والوں کے لیے کیا پیغام و نصیحت فرمانا چاہیں؟ جماعت کے ممبران کے لیے تو چونکہ ہم دستوری جماعت ہے, دستور میں ارکان کی جو ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں وہ ساری ذمہ داریوں کو ہم بار بار پڑھیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ہم معلوم کر لیں, تبھی ہم اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کر سکتے ہیں. تو پہلے ذمہ داریوں کا علم ہم کو ہونا چاہیے کہ ہم جس تحریک سے جڑے ہیں, ہمارا مقصد کا جو نصب العین ہے اقامت دین, اس کا صحیح شعور اگر ہم کو ہو جائے, اس کی اہمیت ہم پر واضح ہو جائے, تو پھر ہم اس راہ پر آسانی سے چل سکتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ نصب العین کا صحیح شعور بار بار ہم ریمائنڈ کرتے رہیں کہ
میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کمٹمنٹ کر لیا ہے، وعدہ کر لیا ہے کہ مجھے اسی کے لیے زندگی گزارنی ہے۔ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ مجھے یہ کام ہی کرنا ہے، یہ میرا مقصد ہے زندگی ہے، جی اس میں کوتاہی نہیں برتوں گی۔ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شہداء علی الناس کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کا بار بار ہم احساس کرنا کہ اگر خدا نخواستہ میں یہاں کچھ کمی کر لوں تو پھر میں اللہ تعالیٰ کے پاس کیا جواب دے سکوں گی۔ تیسری سب سے اہم بات میں کیڈر کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ لما تقولون ما لا تفعلون کا معاملہ ہمارا ہرگز بھی نہ ہو کہ ہمارے قول اور ہمارے فعل میں تضاد نہ ہو، بلکہ یکسانیت ہو، ہم جو کہیں وہی ہم کریں۔ اسی سے ہمارے کاموں کی تاثیر بڑھتی ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اخلاص اور للہیت اور محرک جو ہے ہمارا کہ اللہ کی رضا ہماری محرک ہے اور فلاح آخرت، اس کو نگاہوں سے ہم کو ہٹنے نہیں دینا ہے۔ جیسے نصب العین ہمارے سامنے رہے، اسی کی طرح اس کا محرک بھی ہمارے سامنے رہے۔ محرک جب بدل جاتا ہے تو ہمارے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جب ہمارے مقصود نہیں ہوتی تو ہماری ساری سرگرمیاں عکارت بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اخلاص، للہیت، رضا الہی کو محرک بنا کر چلنا، فلاح آخرت کے لیے کام کرنا اور قول اور فعل کے تضاد سے ہم کو دور رہنا ہے، اور نصب العین کے لیے ہی اپنے سارے اوقات کو لگانا، قربانیاں دینا، مالی قربانیاں اور کیا ہے وقت کی قربانیاں، صلاحیتوں کی۔ اب مال کی قربانی کی سے زیادہ اہم میں سمجھتی ہوں کہ خواتین اپنا وقت اور صلاحیتیں قربان کرے کیڈر میں۔ ہمارے دیکھنے والے عام ناظرین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیے؟ جو عام ناظرین ہیں ان میں جو مسلم ہیں، میں ان کے لیے یہ کہوں گی کہ یہ جو نصب العین جماعت اسلامی کا ہے، اقامت دین، خیر امت کے تقاضے پورے کرنا، امت وسط کی ذمہ داریاں نبھانا، شہداء علی الناس کے کانسیپٹ کو سمجھنا، یہ جماعت اسلامی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کے یہ احکامات سارے مسلمانوں کے لیے ہے، تو ہم دعوت دینا چاہتے ہیں ان کو کہ آپ اس کاز کے لیے ہم سے جڑیے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کام کے لیے کام کیجیے، اس کام میں کام کیجیے، اور چونکہ یہ بڑا کام ہے، ظاہر انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، اجتماعیت کی ضرورت ہے، تو اجتماعیت سے وابستہ ہونے کے لیے ہم دعوت دیتے ہیں عام ناظرین کو، وہ اپنی زندگیوں میں اسلام کو پر عمل کریں اور یہ جو شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہے اس کے لیے آگے آئیں، اور جو تحریک کام کر رہی ہے اسی نصب العین کو لے کر، اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کہ یہ بہتر کام ہے تو آپ اس سے جڑ کر کام کر سکتے ہیں، یا باہر سے بھی اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے۔ جڑ کر کام کریں، یہ بہتر ہے۔ اور عام ناظرین کے لیے جو سماج کے مسائل ہیں اس کا حل ہم تمام کی ذمہ داری ہے، ہم تمام کی ذمہ داری۔ مسلم خیر خواہ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، تو سارے وطن، اہل وطن کی، ماں وطنی بہنوں کی، ان کی خیر خواہی بھی ہمارا فریضہ ہے۔ اس ملک کو اچھا ملک بنانے کے لیے بھی ہم تمام کو ایک جٹ ہو کر اسلام کی سچی تصویر بننے کی ضرورت ہے، اسلام کا سچا نمونہ بن کر دکھانے کی ضرورت ہے، اور پھر اسلام کو احسن طریقے سے سب تک پہنچانا ہمارا فریضہ ہے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے آپ جماعت اسلامی سے جڑ سکتے ہیں۔ کوئی غلط فہمی ہے تو آپ اس کو دور کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ تحریک کا جو لٹریچر ہے آپ اس کا مطالعہ کریں، یہ بھی میں ان سے کہوں گی۔ جی، ایک آخری سوال یہ کرنا چاہوں گی کہ شہر میں طبقاتی آہنگی کے لیے شعبہ خواتین کی کیا خدمات ہیں؟ الحمدللہ چونکہ دعوت ہمارا پہلے سے شعبہ چلتا رہا ہے، اب لازماً ہم کو سارے کام کرنے ہیں، تو طبقاتی کشمکش کے لیے دیکھیے ہمارے پاس بہت سے پلیٹ فارمس ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، جہاں مسلم نان مسلم کے بھید بھاؤ کے بغیر ہم سب کے مسائل حل کرتے ہیں۔ اس میں اگر آپ مرکز پہ دیکھیں تو APCR ہے، MBCA وغیرہ ہے،
اور مختلف لیولز پہ ہم سدبھاونا منچ بنا کر بھی کام کر رہے ہیں، جس میں مسلم نان مسلم کمبائنڈ ایک مشترکہ طور پہ کام کرتے ہیں اور محلے کے اور اپنے شہر کے مسائل حل کرتے ہیں، یہ ہم آہنگی کے ساتھ۔ دوسرا ایک ہے کہ بین مذاہب تعلیمات وغیرہ رکھتے ہیں تاکہ مذاہب کے درمیان جو سمجھنے کی غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں، یہ بھی ہمارا ایک ہے۔ اور پھر شعبے خواتین میں مختلف ایشوز پر آن لائن ہم پروفیشنلز کا پروگرام، وکلا کا پروگرام، اس میں بھی نان مسلم مختلف طبقات مختلف مذاہب کے لوگوں کو کال کرتے ہیں۔ سمپوزیم اور سیمینارز برننگ ایشوز پر جب رکھے جاتے ہیں تو مختلف مذاہب کے لوگ اور مختلف فیلڈز میں کام کرنے والے دانشوروں کو ہم دعوت دیتے ہیں۔ اس طرح ہم وہ اسلام کے تعلق سے پائی جانے والی غلط فہمیوں کو بھی دور کرتے ہیں، مشترکہ ایشوز پر ایک ساتھ کام کرنے کے لیے بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ۔ چونکہ ہندوستان کثیر لسانی اور کثیر مذہبی ملک ہے، یہاں بہت سے مذاہب کے ماننے والے بہت سے طبقات کے لوگ موجود ہیں۔ جماعت اسلامی سارے طبقات کی ہم آہنگی کے لیے بہت سے کام انجام دیتی ہے الحمدللہ۔ دھارمک جن مورچہ ہمارا ہے جو مختلف مذاہب کے لیڈرز کے ساتھ کام کرتا ہے تاکہ مذہبی طور پہ منافرت کم ہو جائے، ہم مذہبوں کی اہمیت کو سمجھیں، مذہبی تعلیمات جو کامن ہے وہ سب کے سامنے۔ دوسرا مقامی لیول پہ ہم سدبھاونا منچ بناتے ہیں جو محلے کے مسائل مسلم نان مسلم مل کر حل کرتے ہیں، یہ بھی کیا ہے ایک بڑی کوشش ہے۔ اور ہمارے بہت سارے کام جو شعبے خدمت خلق کے ہیں، جیسے آپ صحت کے معاملے میں فری میڈیکل کیمپ ہے تو ہم سبھی کو دعوت دیتے ہیں، سبھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ کلینکس ہمارے ہیں تو بلا تفریق مذہب و ملت نان مسلم اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بلا سندھی سوسائٹیز میں نے جو کہا ہے اس کے بھی بہت سے ممبرس برادران وطن اور ہم وطنی بہنیں بھی ہیں، استفادہ کرتی ہیں۔ اس طریقے سے تعلیم یافتہ طبقہ جو مختلف مذاہب سے مختلف مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے لیے ہم پینل ڈسکشنز اور سمپوزیمز سیمینارز رکھتے ہیں، اور کامن ایشوز پر جیسے اب شراب ہے، شراب نوشی ہے، یہ ان کا بھی مسئلہ ہے اور سماج کا مسئلہ ہے، تو ایسے ایشوز پہ کامن ایشوز پہ ہم مل کر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ طبقاتی ہم آہنگی پیدا ہو جائے اور غلط فہمیاں دور ہوں اور ہم اس ملک کے لیے مل جل کر کام کر سکیں اور اسلام کا پیغام آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں آ کر ہمارے ساتھ انٹرویو میں شامل ہوئی اور جماعت کے مختلف شعبوں کا تعارف پیش کیا، اور عام ناظرین خواتین کے لیے اور طالبات کے لیے بھی آپ کا ایک اہم پیغام آپ نے دیا جو ہمارے لیے بہت مفید ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔